قرآن کریم اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اسی کتاب کو اللہ پاک نے رمضان کے اس عظیم مہینے میں نازل فرمایا، اور پورے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک رات میں اللہ پاک نے اس کا نزول فرمایا ہے، اور یہ وہی رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر یہ وہ بابرکت اور عظیم رات ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس ایک رات کی جو عبادت ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ کتنی بہتر ہے تو اس بہتری کا اندازہ یا اس کی کوئی لمٹ یا اس کا کوئی احاطہ کسی جگہ موجود نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اللہ پاک نے کتنا ثواب عطا کرنا ہے، وہ اللہ کی شان کے مطابق ہیں، اللہ کی رحمت کے مطابق ہیں اور اللہ کی کرم نوازی کے مطابق ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں یہ عبادات کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائیں، موقع بھی نصیب فرمائیں اور ہمت بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں۔ باقی 21ویں رات گزر گئی ہیں، 23ویں رات گزر گئی ہیں، 25ویں رات گزر گئی ہیں، 27ویں رات آج ہیں اور ایک رات 29ویں اور باقی ہے جو طاق ہیں۔ اب یہ 2 راتیں باقی ہیں، ان 2 راتوں میں بھی لیلۃ القدر کا امکان ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پچھلی گزشتہ طاق راتوں میں کسی رات میں لیلۃ القدر کا وقوع ہو چکا ہو، لیکن اگر باقی ہوں تو اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق نصیب کرے۔ اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہ قرآن کریم نے بتایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ پچھلی امتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب واقعات ذکر کیے، حضرات صحابہ کرام پریشان تو ہوئے تھوڑے سے کہ بھی ان کی عمریں زیادہ ہماری عمریں کم ہیں، لیکن آقا نے تسلی دے کر ارشاد فرمایا کہ اس امت کو ایک رات جو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوئی ہے، یہ ایک رات کی جو عبادت ہے یہ پچھلی امتوں کی کئی ساری عبادتوں سے اس کا مقام اور درجہ جو ہے یہ زیادہ ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ، مہمان مہینہ ختم ہی ہو گیا، اب کچھ ہی دن باقی ہیں۔ اس میں بھی غفلت کو ختم کر کے اللہ پاک کو اپنی محبت، اپنی طلب اور اپنی چاہت کا اظہار بندے کو کرنا چاہیے۔ آئندہ نہ پتہ کہ ہم میں سے کسی کو یہ موقع مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، کب ملے گا کب نہیں ملے گا، لیکن اس وقت تک جتنا اللہ پاک نے ہمیں ایک وقت دیا ہے اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی جو عظمت ہے یہ قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ اس بات کو ذرا کلیئر کریں کہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے یہ عظمت قرآن کریم کی وجہ سے ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ کائنات کا جو نظام ہے یہ رمضان سے پہلے جس طرح چل رہا تھا رمضان میں بھی اسی طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں رمضان سے پہلے سورج کہاں سے طلوع ہو رہا تھا؟ مشرق سے۔ کہاں غروب ہو رہا تھا؟ مغرب کی طرف۔ ہوائیں چل رہی تھی، بادل چل رہے تھے، اسی طریقے سے سمندروں کا نظام، دریاؤں کا نظام، ندی نالوں کا نظام، پہاڑی سلسلے کا نظام، زمین اور آسمان کا نظام، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے جس طریقے سے اپنے معمول سے چل رہی تھی رمضان کے مہینے میں بھی اسی طریقے سے اپنے معمول سے چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہوا اور پھر مشرق میں جا کے غروب ہوا، یا دائیں طرف سے طلوع ہو کر بائیں طرف میں گرا، یا بائیں طرف سے اٹھ کر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہوائیں رمضان میں بھی چل رہی ہیں، ستارے رمضان میں بھی جگمگا رہے ہیں، بادل رمضان میں بھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، بارشیں رمضان میں بھی ہو رہی ہیں پہلے، یہ ساری چیزیں اس میں یکسانیت ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر رمضان کے مہینے کو جو عظمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں یہ ایک خاص وجہ سے ہیں، اس کا ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن اور وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سب سن رہے ہیں؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے،
اس قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو 4 چاند لگ گئے، اس مہینے کی عبادتوں میں اضافہ ہوا، اس مہینے کے وقت میں اضافہ ہوا۔ اب جو مسلمان نیکی کرے گا تو اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس سے میں کہوں گا کہ جس چیز کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو عظمت ملی ہے، آج اس دولت کو ہم نے پیچھے کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا بتائیں گے آپ، 27 دن گزرنے کو ہیں، ہم میں سے کس کس بندے نے کتنے قرآن پاک ختم کیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ کتنے قرآن ختم ہوئے؟ فضیلتیں تو بڑی ہم سنتے بیان کرتے ہیں، تقریریں تو بڑی سنتے بیان کرتے ہیں، کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کتنا۔ یہی مہینہ رمضان کا تھا، حضرت جبریل امین تشریف لے کر آئے، ہر رمضان میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر پیغمبر کو قرآن سناتے تھے اور پیغمبر جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا تھا اس طرح، تبھی تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی، جلدی جلدی آپ نے پڑھنا شروع کیا تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ پھر کیا بنے گا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ یہ جو آپ پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ تو حریص ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں آپ کی بھول نہ جاؤں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس کو میں محفوظ کروں گا۔ تو آخری جو سال تھا نا، اس میں حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس بار جو میں آیا ہوں، آئندہ شاید آپ مجھے دیکھ پائیں اور میں آپ کو دیکھ پاؤں، آئندہ شاید آپ مجھ سے سنیں اور میں آپ سے سنوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ سال آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جی، تو اس سال پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل سے سنا اور 2 مرتبہ جبریل کو سنایا، 2 دفعہ۔ اب ہم اندازہ کریں نا کہ ہم نے کتنے ختم قرآن پاک کے کیے ہیں۔ جنہوں نے اب تک کیے ہیں اللہ قبول فرمائے، بلند آواز سے کہ آمین۔ اور جنہوں نے اب تک نہیں پڑھا، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھا جائے اس کو۔ یہ رمضان کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اور ہم مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس یہی اللہ کا قرآن ہے، یہی دولت ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کی حقانیت اللہ نے قرآن کے پہلے صفحے پر بیان فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا معنی؟ الف لام میم، الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ سمجھایا کہ جس طرح اللہ کی ذات بے عیب ہے، لانے والا جبریل بے عیب ہے، جس پر لایا گیا وہ ذات بے عیب ہے، اسی طرح قرآن بے عیب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، جبریل بے مثال ہے، محمد عربی بے مثال ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی بے مثال ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں کوئی شک نہیں ہے، زبر میں، زیر میں، کلمے میں، حرف میں، کس کی مجال ہے کہ جو شک کرے؟ قرآن تو چھوٹے نمبر پر ہے نا۔ سب سے پہلے تو نازل کرنے والا ہے، اس کے بعد جس کو دیا جا رہا ہے وہ ہے، اس کے بعد جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ ہے، چھوٹے نمبر پر قرآن ہے۔ تو اگر شک کرنا ہے تو سب سے پہلے نازل کرنے والے میں کرنا پڑے گا، اس کے بعد لانے والا جبریل ہے، اس میں شک ہے،
اس کے بعد محمد کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے، اس پر شک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو راوی کی ذات کے بارے میں شک کرے جس نے نازل کیا ہے مسلمان بنے گا؟ وہ جو جبریل میں شک کرے کافر ہے وہ۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اور جو پیغمبر پاک کی ذات اقدس پر شک کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو اللہ نے سب سے پہلے کلیئر کر کے سمجھایا کہ یہ جس کتاب کو میں نے نازل کیا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب کوئی شک نہیں ہے۔ اب بات ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ اب اس سے آگے ہم نے جتنا جتنا بڑھنا ہے اور جتنا جتنا ہم نے پڑھنا ہے، ذہن ہمارا اللہ نے پہلے صاف کر دیا کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اخبار پڑھیں، آپ ڈائجسٹ پڑھیں، آپ ناول پڑھیں، آپ رسائل پڑھیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اور مزہ آئے 5 دفعہ، لیکن اس کے بعد آدمی بور ہو جاتا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو یہ پڑھ چکا ہوں۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقضى عجائبہ، اس کے جو نکات ہیں نا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ جتنی مرتبہ پڑھتے جائیں گے آپ کی تازگی اور تازہ ہوتی جائے گی، آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، آپ اکتائیں گے نہیں، پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو گھٹن تکلیف آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے، ایک عالم سے قرآن کی تفسیر ہم سنتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے، دوسرے عالم سے وہی تفسیر سنتے ہیں اور مزہ آتا ہے، تیسرے سے سنتے ہیں اور مزہ آتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، قرآن کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، اور یہ کتاب اللہ نے ہمارے حصے میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں 2-3 باتیں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں چھٹی دے دوں گا۔ میری طرف متوجہ رہے آپ، اور کام کی باتیں ہیں انشاءاللہ، آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ قرآن اللہ نے باقی پیغمبروں کو نہیں عطا کیا، اور اس قرآن کو اللہ نے کلام اللہ کہا۔ کیا کہا؟ کلام اللہ۔ انجیل، تورات، زبور یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ انجیل کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، اور تورات کتاب اللہ۔ قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ ہاں، فرق سمجھ لیجئے۔ تورات اللہ نے نازل نہیں فرمائی، انجیل نازل نہیں فرمائی، زبور نازل نہیں فرمائی، تختیوں کی شکل میں، نوٹس کی شکل میں وہ ملی ہیں پیغمبروں کو، نوٹس پڑھ کر نہیں سنایا گیا۔ لیکن قرآن کلام اللہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، کائنات نہیں تھی، 10,000 سال پہلے جنت میں اللہ نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اپنی زبان سے، اور پیغمبر نے فرمایا بورک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کیا کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ نے خود اپنی زبان سے اس کی تلاوت فرمائی ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان زمین ختم، نظام کائنات ختم، جنت میں سب سے آخر میں اللہ اپنی زبان سے اہل جنت کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گی، ایک دفعہ پہلے اور ایک دفعہ آخر میں اللہ خود اپنی زبان سے اس کی تلاوت فرمائے گی۔ یہ ہمارا جسم ہے نا، یہ ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جسم کا نظام ہے، یہ جب تک ہے جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہماری جان میں سانس ہے۔ جب سانس نکل جائے گی، جان نکل جائے گی، پھر آنکھیں کام
زبان کام، کان کام، کوئی آزو کام نہیں کرے گا، سب کچھ بے جان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جسم جب فانی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، یہ اعضاء، یہ ساری چیزیں، یہ سب فانی ہو جائیں گی۔ اسی طرح کائنات کا پورا نظام لے لیں آپ، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی دنیا دار، کوئی کاریگر، کوئی ٹھیکیدار، کوئی بھی شخص کچھ بھی بنائے، کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے، پر وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں آج کر چکا ہوں کل کے لیے اس سے اچھا کوئی نہیں کر کے دکھا سکے گا۔ یہ دعویٰ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ میں تقریر کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، پر میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میری جیسی تقریر کل کو کوئی کر نہیں سکتا۔ ہزاروں پڑے ہوئے جو مجھ سے اچھا بول رہے ہیں، قاری صاحب نے قرآن سنایا، لیکن قاری صاحب دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے بہتر حافظ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں پڑے ہوئے، کوئی کاریگر ہے وہ کوئی چیز بناتا ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو چیز میں نے بنائی ہے کائنات میں، دنیا میں ایسی، اس سے بہتر کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا ہے کوئی دعویٰ؟ بولو یار، کر سکتا ہے کوئی دعویٰ؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بڑا دعویٰ کیا بھائی، بڑا دعویٰ اللہ نے کیا۔ اللہ نے کہا یہ قرآن میں نے اتارا ہے، لیکن اس جیسا قرآن قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا۔ بس ایک سورت تو لے آؤ، 3 لے آؤ، 10 لے آؤ، کون لے آئے؟ اس جیسا کوئی کلام پیش ہو نہیں کر سکتا۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ نے اس کا خود تکلم فرمایا ہے، اور یہ آج آپ کے پاس موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ تم اس قرآن کی تلاوت کرو۔ لیکن قرآن کے کچھ تقاضے ہیں، یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کیا تقاضے ہیں۔ قرآن کا ایک تقاضا یہ ہے کہ قرآن پڑھو، پڑھا کرو۔ جس دل میں قرآن نہ ہو دل ویران ہے، جس گھر میں قرآن نہ ہو وہ گھر بھی ویران ہے۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے جس دل میں قرآن نہ ہو۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک قل اللہ احد پر ساری زندگی نماز پڑھ کر سہارا لیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ وہ انڈیا کے گانے یاد ہیں، وہ ایکٹروں کے نام یاد ہیں، وہ انگلش کے گانے یاد ہیں، کیا کچھ یاد نہیں ہوتا؟ پر نہیں ہے تو اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا کرو، بار بار اس کو پڑھا کرو۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد، یعنی پڑھتے وقت اس کو صحیح پڑھو، تلفظ کے ساتھ پڑھو، اس کی ادائیگی بھی صحیح ہو۔ ہم انگلش سیکھتے ہیں نا، انگلش تو گھر بیٹھے بیٹھے ہم سیکھتے ہیں یا کوچنگ سینٹر چلے جاتے ہیں، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی ٹیوشن میں چلے جاتے ہیں، سیکھتے ہیں وہاں انگریزی زبان سیکھتے ہیں۔ خود سے انگریزی نہیں آتی، سیکھنی پڑتی ہے۔ اور کوئی بھی زبان ہو، یہ میں نے ایک مثال دے دی۔ قرآن مستقل زبان ہے، مستقل زبان ہے قرآن، عربی زبان ہے، اور کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ آپ سے غلط ہو جائے اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ معنی غلط ہو تو پورے جملے کا جو ہے نا وہ کباڑا ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ آتی بندے کو کہ بھی کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کہہ کیا رہا ہوں، اگلا بندہ سمجھ بھی نہیں جاتا، بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھی کوئی بھی زبان ہم سیکھیں نا تو اس کے رموز کو، اس کے اشاروں کو صحیح طریقے سے، ایک ایک چیز کو کر کے ہم صحیح طریقے سے، تاکہ کوئی جو ہے جب بات کرے تو پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی جو ہے یہ غلط بات کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی ہے، وہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے کسی چیپٹر سے اسے کوئی ایک بات پسند آ گئی، اسے کوئی ایک اچھی جو ہے وہ تحریر اس کے سامنے آ گئی، اور اس نے چاہا کہ بھئی اس کو میں محفوظ کروں اپنے پاس، تو کاغذ لیتا ہے، پین لیتا ہے وہ، اور اس کتاب سے اس جملے کو وہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نوٹ کرتا ہے۔ اب کئی ساری اس نے جو ہے نا باتیں نکالی، اور نکال کر اس نے الگ الگ کر کے پرچیاں اس نے بنائی۔ اس نے یہ سارے کے سارے کیا بنائے؟ نوٹس۔ کیا بنائے؟ نوٹس۔ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی بڑی تیز، ملک کے خلاف، قانون کے خلاف، اداروں کے خلاف۔ پولیس آ گئی، پرچی پولیس نے بھی نکالی،
اور لکھا مولوی صاحب کے خلاف لکھا تو پولیس نے کیا لکھا؟ پولیس نے کیا لیا؟ نوٹس. کیا لیا؟ نوٹس. اور جو کتاب سے اس نے نکالا ہے وہ کیا ہے؟ نوٹس. لکھنے میں تو ایک جیسا ہے. نوٹس کو آپ لکھیں، نوٹس کو آپ لکھیں، کوئی فرق تو نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے نا اس میں فرق آئے گا. نوٹس کو جب نوٹس کہیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ نوٹس کا یہ مطلب ہے، اور نوٹس جب آپ کہیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے. اسی طرح قرآن ایک عربی زبان ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو معنی صحیح ہوگا، اس کو غلط طریقے سے ادا کریں گے تو معنی غلط ہوگا. باقی زبانوں کا لفظ غلط ہو جاتا ہے، صرف معنی غلط ہو جاتا ہے، معنی غلط ہو جاتا ہے، مفہوم غلط ہو جاتا ہے. قرآن کا لفظ غلط ہو گیا، معنی غلط ہوا، اور معنی غلط ہو گیا ایمان خراب ہو گیا. اس لیے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ خود بخود سے نہیں ہوتا. اس کو سیکھنا چاہیے، علماء کے پاس جانا پڑے گا، قاریوں کے پاس جانا پڑے گا، جو اس کے ماہر ہیں ان ماہرین کے پاس جا کر اس کو سیکھنا پڑے گا، اور صحیح طریقے سے اس کو اس طرح. تو یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی بڑی عجیب کتاب ہے، اور لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں، اس قرآن کریم کو سیکھیں، اس قرآن کریم کو سمجھیں، اور اس قرآن کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.